شاہ حویلی میں رات کے وقت ہی جیسے سورج نکل آیا تھا۔ ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا جو امڑ آیا تھا۔ برقی کمکموں سے پوری حویلی کو سجایا گیا تھا۔ پوری حویلی اپنی جاہو جلال سے چمک اٹھی تھی، کیونکہ آج کا دن عام دن نہ تھا، نہ تو آج کسی کی شادی تھی اور نہ ہی کوئی ولیمہ۔ اس حویلی کو سجانے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی تھا۔ آج 4 سال بعد وہ اس حویلی میں واپس لوٹ رہا تھا، جو پردیس اپنی پڑھائی کے سلسلے میں گیا تھا۔ ہاشم شاہ، جو اس حویلی کا سب سے ہینڈسم، سب سے لاڈلا اور سب سے خوبرو نوجوان تھا، حویلی کے ہر مکین کے دل کی دھڑکن اور آنکھوں کا نور، آج عرصے بعد واپس لوٹا تھا، اور اس کا استقبال انتہائی شاہانہ انداز میں کیا گیا تھا کہ حویلی کے در و دیوار تک اس کی آمد پر کھل اٹھی تھی۔ ایک بڑی سی جیپ حویلی کے دیو کامت گیٹ کے سامنے رکی، جس میں سے سیاہ چمکتے بوٹ برآمد ہوئے، اور وہ گاڑی سے اترا۔ یوں لگا جیسے آسمان سے کوئی یونانی دیوتا اتر آیا ہو۔ اس نے اپنے سیاہ کوٹ کے بٹن اپنی سفید مخروطی انگلیوں سے بند کیے۔ ایک دم سے 9 سالہ بہار نور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ہاشم شاہ نے بے اختیار اس کے گھنگریالے بالوں میں اپنی نرم انگلیاں چلائیں، اور پھر نیچے جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما، اور کچھ پل دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی، ویڈیو کال والی بہار نور سے بے پناہ خوبصورت۔ ہاشم نے اس کے سرخ و سفید گال باری باری چومے اور بے اختیار اسے اپنے سینے میں پینچ لیا۔ بہاریں بھی اسے مل کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ وہ اپنے چاچو کو روز ویڈیو کال کرتی تھی اور اس سے پوچھتی تھی کہ کب آ رہے ہیں آپ ہاشم چاچو، اور میرے لیے لندن سے کیا لا رہے ہیں؟ جس پر ہاشم مسکرا کر اسے کہتا تھا کہ میں پورا لندن ہی اٹھا کر اپنی بہار نور کے لیے لے آؤں گا۔ آج وہ اپنے چاچو سے مل کر بے انتہا خوش تھی۔ اس سے الگ ہوئی، کہنے لگی چاچو آپ تو بہت ہی زیادہ ہینڈسم ہیں، اور لندن کی شفاف آب و ہوا نے آپ کو پہلے سے بڑھ کر خوبصورت بنا دیے۔ وہ کسی میچور انسان کی طرح باتیں کر رہی تھی، جس پر ہاشم کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اس کے گال میں پڑنے والے ڈمپل میں اپنی انگلی گھسائی تو اس کا ڈمپل مزید گہرا ہو گیا۔ بہار نور، آپ کسی اور کو بھی ملنے کی اجازت دیں گی یا نہیں؟ پیچھے سے گلفام شاہ نے اسے پیار سے پچکارا، جو کہ اس کے بابا تھے۔ بہار نور پیچھے کی جانب پلٹی اور کہنے لگی ہاشم چاچو صرف میرے ہیں، ان پر پہلا حق بہار نور کا ہے۔ اب آپ بچی کچی محبت ہاشم سے سمیٹ لیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک سائڈ پر ہوئی اور سب لوگ ہنسنے لگے جو ہاشم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اور پھر ہاشم شاہ بہت ساری محبتیں اور چاہتیں اپنے گھر والوں سے سمیٹنے لگا۔ سب سے پہلے بابا سائیں حشمت شاہ کے گلے لگ کر ان کی شفقت اور محبت سمیٹی۔ ساتھ میں اماں سائیں بھی کھڑی تھیں، جب بار بار اپنی آنکھیں آنسوؤں سے پونچھتی تھیں۔ آج ان کا بیٹا بالآخر 4 سال بعد ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ پہلے سے بڑھ کر حسین اور خوبرو ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ ہاشم شاہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامتی اسے فرتے جذبات سے دیکھنے لگیں، اور پھر بے اختیار اسے چومنے لگیں اور گلے لگا لیا۔ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی ہاشم شاہ، بہت خاک چھان لی تم نے پردیس کی، تمہاری مٹی، تمہاری زمین تمہاری منتظر ہے، وعدہ کرو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ہاشم نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے ان کے آنسو صاف کیے۔ اب میں کہیں نہیں جاؤں گا اماں سائیں، آپ کا بیٹا ہر وقت اب آپ کی نظروں کے سامنے ہی رہے گا۔ ہاشم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اماں کے ساتھ کھڑی تہمینہ بھابھی کو بھی سلام پیش کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا، کہنے لگیں کہ بہارے نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ چاچو کب آ رہے ہیں، چاچو کب آ رہے ہیں کی رٹ لگائے پھرتی تھی۔ اب شکر ہے کہ ان سوالوں سے تو جان چھوٹے گی ہماری۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ مسکرانے لگیں۔ بہار نور نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ بی جان بھی اپنی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی وہاں تک پہنچی تھی۔
آنکھوں پر بڑا سا چشمہ لگائے اپنے لختے جگر کو دیکھا اور ہاتھ پھیلا لیے۔ ہاشم جھٹ سے ان کے آگے جھکا اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ ارے آپ کو باہر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اندر آنے والا تھا، میں کہیں بھاگا تھوڑی نہ جا رہا ہوں۔ ہنستے ہوئے ان سے جدا ہوا۔ دادی جان نے اس کی بلائیں لے ڈالیں۔ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری راہ تکتے تکتے میں اپنی بینائی گھماتی جا رہی ہوں۔ اب تو کم وقت نظر بھی دھوکہ دے گئی ہے۔ جب زندگی کی خوبصورت انسان دیکھنے کا وقت آیا تھا۔ آپ پریشان ہی نہ ہوں، میں آپ کا ٹریٹمنٹ اچھے سے کرواؤں گا اور آپ کی نظر پھر سے جوان ہو جائے گی۔ ارے اب تو قبر میں جانے کی عمر ہے، جتنا دیکھنا میرے لیے ضروری ہے اتنا میں دیکھ لیتی ہوں۔ دیکھو تو صحیح، میرا شہری بابو کتنا سونا لگ رہا ہے۔ دادی جان اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے قریب تر کر کے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم کو ان کی محبت اور اپنائیت اپنی روح میں اترتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ یہی تو وہ اپنے تھے جن سے وہ اتنے سال جدا رہا تھا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ اب وہ کہیں نہیں جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سب سے ملنے کے بعد ادھر ادھر نظریں گھمائیں، وہ پٹاخہ نظر نہیں آ رہی جو روز صبح سویرے مجھے ویڈیو کال کر کے میری نیند خراب کرتی تھی۔ ہاشم کا اشارہ شاید سب لوگ سمجھ گئے تھے، اس لیے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ شاید وہ کوئی سرپرائز تیار کر رہی ہے اپنے ویر کے لیے، اس لیے تو بہار نور بھی دم دبا کر بھاگ گئی ہے۔ اور بالکل ایسا ہی تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تھا، ایک دم سے پھولوں کی برسات اس کے اوپر کی گئی، جیسے کوئی دلہے کو ویلکم کرتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اوپر گھورنے لگا۔ بہار نور اور کاشانیں حویلی کی چھت پر کھڑی اس کے اوپر پلیٹوں سے پھولوں کی برسات کر رہی تھیں۔ وہ بھاگتا ہوا سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر جانے لگا۔ اس سے مزید انتظار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنی جان سے پیاری بہن اور بیسٹ فرینڈ کو ملنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ وہ اس کے سامنے آیا تو کچھ لمحے اس سے نظر نہیں ہٹی۔ وہ اتنی پیاری اور معصوم سی دو لڑکیاں جن میں اس کی جان بستی تھی، دونوں کو ہی اپنے دونوں باہوں میں سمیٹ لیا۔ ارے یہ تو زیادتی ہے بہار نور، تم اب دوسری بار لالا کے گلے لگ رہی ہو۔ اس نے بہار نور کو چھیڑا تھا۔ ہاشم مسکراتا ہوا ان سے جدا ہوا۔ کاشانے کی چھوٹی سی ناک پر چٹکی کاٹی تو وہ سی کرنے لگی۔ کہنے لگی، کیا بھائی آپ کی عادات ابھی بھی نہیں بدلی؟ کہنے لگا، تم نے مجھے بڑا تنگ کیا، روز میری نیند خراب کر دیتی تھی، مجھے فون کر کے اب دیکھنا صبح سویرے روزانہ ایک بالٹی پانی کی پھینکوں گا تمہارے اوپر، پھر تمہیں پتہ چلے گا نیند کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ جی لالا، جانتی ہوں کہ آپ کی نیند کس قدر قیمتی ہے، کیونکہ آپ کو سونے دیتا ہی کون ہے؟ وہ زرناب کی بچی رات بھر آپ کو جگائے رکھتی ہے، اس کے بھی لیے تو تھوڑی سی ڈانٹ بچا کر رکھیے نا۔ مگر وہ تو آپ کی لاڈلی ہے، بچپن کی محبت، اسے بھلا کیوں ڈانٹیں گے آپ؟ کاشانے نے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کی۔ ہاشم شاہ کے چہرے پر ایک شریر سی مسکراہٹ دوڑ گئی، دل اس کے نام سے بھی دھڑکنے لگا تھا۔ وعدہ کیا تھا اس نے کہ جب وہ گاڑی سے اترے گا تو سب سے پہلے وہ اپنا چہرہ دکھائے گی، مگر اس کا تو نام و نشان تک نہ تھا یہاں۔ وہ ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے لگا، جیسے اسے امید ہو کہ وہ یہیں کہیں چھپ کر بیٹھی ہوگی۔ وہ نہیں آئی۔ بھائی صفدر، انکل نے اسے آنے کی اجازت نہیں دی۔ کاشیانے نے برے موڈ سے کہا تو ہاشم کے دل میں درد سا اٹھا۔ کوئی بات نہیں، وہ نہیں آئی تو ہم جائیں گے ان کے گھر، آخر ہمارا رشتہ ہے ان سے خون کا بھی۔ اور میری پیاری بہنا، تم فکر نہ کرو، اس بار ہاشم شاہ تم دونوں سہیلیوں کو ایک ہی گھر میں رکھنے کی ٹھان کر آیا۔ انہیں زرناب کو ہاشم شاہ کے حوالے کرنا ہی پڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ کاشانے اور بہار نور زور زور سے ہنسنے لگیں۔ دیکھتے ہیں لالا شاہ کی بات میں کتنا دم ہے اور خون میں کتنا ابال ہے۔ کاشانے نے اسے چیلنج کرتے نیچے کو بھاگی تھی۔ شاہ حویلی میں رات کے 2 بجے تھے، مگر یوں محسوس ہو رہا تھا صبح کے 2 بجے، کیونکہ نیند سب کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہاشم شاہ کی آمد نے سب کے چہروں پر زندگی اور خوشی رقم کر دی تھی۔ وہ مردان خانے میں اپنے دونوں بھائیوں کے بیچوں بیچ بیٹھا دل میں بے چینی لیے سامنے ناگواری سے دیکھ رہا تھا، جہاں سٹیج پر ایک رقاصہ بہت ہی نازیبا لباس پہنے اپنی اداؤں سے اس کا دل لبھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اس وقت
صرف زرناب سے ملنے کی خواہش تھی، مگر اس کے بھائی اسے زبردستی یہاں کھینچ لائے تھے۔ وہ نہیں آ سکی تو میں تو اسے ملنے جا سکتا تھا نا۔ اب میری خوب درگت بنے گی اس کے ہاتھوں۔ وہ دیکھ سامنے رہا تھا، سوچ زرناب کو رہا تھا۔ یہ 4 سال اس کو صرف موبائل اسکرین پر دیکھا تھا، روبرو دیکھنے کی نوبت ابھی نہیں آئی تھی۔ وہ کل ہی بابا سائی سے بات کرے گا، وہ ذہن میں جوڑ توڑ کرنے لگا تھا۔ دل اس سے جڑنے کے خیال سے ہی سینہ توڑ کے باہر آ رہا تھا، مگر وہ ضبط کیے بیٹھا تھا، کیونکہ یہ اس کے دونوں بھائیوں گلفام شاہ اور ارکم شاہ کی طرف سے اس کا ویلکم گفٹ تھا، جو اسے ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی سادھو اور شریف النفس انسان تھا جس کا دور دور تک موسیقی سے تعلق نہ تھا، بلکہ لندن میں تو اس سے بھی زیادہ نازیبا لباس پہنے لڑکیاں ادھر ادھر چہل قدمی کرتی اس سے بھی ٹکرا جاتی تھیں، اور اس کی دوستی بھی تھی ان سب سے۔ مگر یوں محفل میں کسی عورت کا رقص کرنا جس پر مرد پیسوں کی بوجھاڑ کر رہے تھے اور شراب کی بوتلیں پیتے اٹھ کر اس کے ساتھ شرارت کرنے کے موڈ میں آ جاتے تھے، اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مگر اس کے دونوں بھائیوں نے اسے کس کے پکڑ رکھا تھا کہ وہ بھاگ نہ جائے، اس لیے مروتاً بیٹھا رہا۔ تم جانتے نہیں کہ اگر بابا سائیں کو علم ہو گیا تو ہماری کیسی درگت بنے گی۔ اس نے ادھر ادھر بیٹھے اپنے بھائی ارکم شاہ کو جھڑکا تھا، جو اس سب کی جڑ تھا، کیونکہ وہ کافی زیادہ لاؤبالی اور جوشیلا قسم کا لڑکا تھا، ہاشم شاہ سے پورے 4 سال چھوٹا، اور اس کی جوانی سر چڑھ کر بول رہی تھی، ارے اللہ، آپ تو اتنے بڑے ہو کر بھی نا بابا سائیں سے ڈرتے ہیں۔ وہ تو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ آپ کو کیا معلوم کہ اس رقاصہ پر میں نے کتنے روپے خرچ کیے اور اسے یہاں پر بلوایا، مگر آپ تو انجوائے کرنے کی بجائے مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ جیسے نروٹھے پن سے بولا تھا، اور ہاشم کو ناچار خاموش رہنا پڑا۔ اس نے اپنی ناک پر رومال رکھ دیا تھا، کیونکہ شراب کی بو اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ شاہ خاندان کا سپوت تھا، مگر شراب سے اس کا دور دور تک واسطہ نہیں پڑتا تھا، اور نہ ہی اس طرح کی سرگرمیاں اسے لبھاتی تھیں۔ شروع سے ہی پڑھائی میں دلچسپی تھی۔ ایم فل کرنے کے بعد وہ پی ایچ ڈی کے لیے لندن چلا گیا تھا۔ گاؤں میں بھی تعلیم کو لانا تھا، کیونکہ گاؤں کے لوگ اور ان کے ریت رواج تعلیم پر اتنا فوکس نہیں کرتے تھے، خاص طور پر عورتوں کو تو بالکل گھر میں بٹھا کر رکھتے تھے۔ زرناب کو بھی میٹرک کے بعد گھر میں بٹھا لیا تھا، جو ہاشم شاہ کو قطعاً منظور نہ تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ مگر ہاشم شاہ کی ہی ضد پر کاشانے کالج جانے لگی تھی، کیونکہ اسے بھی ہاشم کی دیکھا دیکھی پڑھنے کا شوق تھا۔ ہاشم اس بات سوچ کر آیا تھا کہ گاؤں میں ہی ایک کالج کی بنیاد رکھے گا اور تعلیم کو عام کرے گا، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ جہالت تھی۔ پرانے رسم و رواج گاؤں کی در و دیواروں سے چمٹے ہوئے تھے، اور وہ ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس محفل میں وہ رواج پھر سے زندہ ہو جائیں گے، اور وہ زندگی میں ایک ایسے دوراہے پر آ جائے گا کہ اسے اپنی سب سے قیمتی چیز چھن جائے گی، اور وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اچانک راہم خان لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا، جو زرناب کا سوتیلا بھائی تھا، اور اس رقاصہ کی سمت بڑھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا، یوں جیسے اس پر ایک جنون سا سوار ہو چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس رقاصہ کی طرف چھپٹا، ایسے ہی جیسے اتنے دنوں سے بھوکا کوئی حیوان اپنے سامنے شکار کو دیکھ کر اس پر جھپٹتا ہے۔ وہ پیچھے سے اس کی برہنہ کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر گیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہاں موجود سب خانوں کے منہ کھل گئے، کیونکہ ایسی گستاخی ان میں سے کسی نے نہیں کی تھی، مگر ارحم خان، جس کی عمر کوئی 25-26 سال کے قریب تھی، اور ارکم شاہ کے دوست ہونے کی حیثیت سے اور ان کے رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے وہ اس محفل میں مزے لوٹ رہا تھا۔ اسے جیسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اچانک ہی اس نے اس رقاصہ کو زمین پر لٹا دیا اور اس کے اوپر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہوا۔ اس کے لبوں کے ساتھ گستاخیاں کرنے ہی والا تھا کہ ہاشم شاہ کا پارا 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ وہ ایک دم سے 2 بھائیوں کے درمیان میں سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا راہم خان کو پیچھے سے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کیا
وہ لڑکھڑاتا ہوا ہاشم شاہ کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اترنے لگا تھا، کیونکہ اسے یہ مداخلت قطعاً نہیں بھائی تھی۔ اس نے ایک زوردار مکہ ہاشم کے منہ پر مارنا چاہا، مگر ہاشم نے پھرتی سے اپنا منہ دوسری جانب کر لیا اور ایک کس کے مکہ اس کے جبڑے پر جھڑ دیا۔ اس نے اس بات کا بھی لحاظ نہ کیا کہ وہ زریاب کا بھائی ہے، کیونکہ اس کی غیرت پہ گوارا نہیں تھی کہ راہم خان لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گرا۔ وہ بھی شاہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، پڑھا لکھا تھا، مگر اس طرح کی نازیبا حرکت بھرے مجمع میں بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس لیے اخلاقیات کی حدیں کراس کرنا پڑیں۔ ایک دم سے رنگین محفل کسی جنگ کے میدان میں بدل گئی۔ وہ رقاصہ بالکل حواس باختہ سی ڈری سہمی ایک کونے میں جا کر چھپ گئی۔ ہاشم شاہ کے دونوں بھائی بھی اس کے پیچھے آن کھڑے ہوئے، اور ارحم کے قبیلے کے لوگ جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ اس کے پیچھے آن کھڑے ہوئے۔ روبرو ایک دوسرے کی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ہاشم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مار مار کر اس کا برگس نکال دے، جو ایک کمزور عورت کو اپنے بس میں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ تو اس رقص کی محفل کے حق میں ہی نہیں تھا، مگر اس کے چھوٹے لاؤبالی بھائی کی ضد تھی، اور اس کا انجام اب شاید سب کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ جب وہ مخالف قبیلے کے خاندان آپس میں ٹکراتے ہیں تو فیصلہ بندوقیں کرتی ہیں اور زبان کی بجائے گولیاں چلتی ہیں۔ اچانک ارحم خان نے اپنی جیب میں سے پستول نکال لیا اور ہاشم پر تان دیا۔ وہ شراب کے نشے میں تھا، اپنے ہوش و حواس مکمل کھو چکا تھا۔ ہاشم بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، کہنے لگا ہمت ہے تو چلاؤ گولی، میں بھی تو دیکھوں۔ صفدر خان کے سپوت میں کیا اتنی جرت ہے کہ ہاشم شاہ کا سینہ چیر سکے؟ ہاشم شاہ نے جیسے ہی اسے چیلنج دیا تھا وہ زور سے کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اب بات اس کی غیرت پر آ گئی تھی، وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ ویسے بھی جب حلق کے اندر شراب کا جام انڈھیلا جا چکا ہو تو دماغ کی بتی بجھ جاتی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک گولی پستول سے نکلی اور ہاشم کی بائیں کلائی کے اندر کھپ گئی۔ سفید کرتے کے اندر سے سرخ مایا بھلبل باہر نکلنے لگا اور ہاشم کے بھائیوں کی آنکھوں میں خون اتر گیا۔ اب معاملہ بات چیت سے بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ ہاشم کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ للکار ارحم خان کو بھڑکا دے گی اور وہ اس قدر بے وقوفی پر اتر آئے گا، مگر یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی ارکم شاہ ارحم خان سے زیادہ لاؤبالی ہے۔ وہ اپنے جان سے پیارے بھائی کو خون میں لت پت کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس نے اپنی جیب سے پستول نکالا اور اس سے پہلے کہ ہاشم شاہ پلٹ کر اپنے بھائی کو روکتا، ایک گولی پستول سے نکلی اور ارحم شاہ کا سینہ چیرتی ہوئی چلی گئی۔ اور یوں موسیقی کی محفل کا اختتام ہوا، کیونکہ دھنیں بجانے والے اپنے اپنے بینڈ باجے اٹھا کر سرپٹ بھاگ گئے تھے۔ یہ قیامت خیز منظر دل گردے والے لوگ ہی دیکھ سکتے تھے۔ ہاشم کو اپنی دنیا تاریک نظر آنے لگی تھی۔ اف، یہ کیا کر دیا ارکم شاہ نے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں جب اس نے آنکھیں کھولیں تو خالی خالی نظروں سے چھت کو گھورنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے بائیں کلائی میں درد کی لہر اٹھی اور اس درد کے ساتھ ہی سارے مناظر اس کی آنکھوں میں بیدار ہو گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپس کو اتار کر پھینکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب معاملہ کس قدر سنگین ہو گیا۔ ہاسپٹل روم بالکل خالی تھا۔ وہ فرش پر ننگے قدم چلتا ہوا دروازے کے پاس پہنچا تو اچانک ہی دروازہ کھلا اور بہار نور بھاگتی ہوئی آئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ہاشم نے جھک کر اس کے سر پر پیار کیا اور تشویش سے کہنے لگا کہ باقی سب کہاں ہیں؟ ارکم شاہ کہاں ہیں؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ بہار نور کوئی جواب دیتی، اس کی آنکھیں جھلکنے لگیں۔ ارکم چاچو گھر سے بھاگ گئے، شاید دادا جان نے اسے گھر سے بھاگنے کو کہا ہے۔ میں نے چھپ کر سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک میں نہ کہوں تم گھر واپس نہ آنا۔ وہ روتے ہوئے سارا ماجرا بیان کر رہی تھی۔ ہاشم شاہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ مطلب ارکم شاہ کو ابھی کچھ نہیں ہوا تھا؟
مگر وہ جانتا تھا کہ صفدر خان اپنے بیٹے کی موت کو یوں ہی بے مول نہیں ہونے دے گا۔ اور زرناب، اسے کیا جواب دوں گا میں؟ ہاشم شاہ کی آنکھوں میں ارحم خان کو گولی لگنے کا منظر ابھرنے لگا تو اس نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتا، ایک دم سے تہمینہ بھابھی اور جہاں آرا بیگم کمرے میں داخل ہو گئیں۔ جہاں آرا بیگم ہاشم کے سینے سے لگیں، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں سائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ ارکم کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے بہت بڑی بے وقوفی کر دی ہے۔ اسی بات سے میں ڈرتا تھا، مگر نہ جانے اس قبیلے کی روایات کبھی بھی نہ بدلیں گی۔ وہ افسوس سے اماں کو گلے لگاتے ہوئے کہنے لگا۔ جہاں آرا بیگم اس سے جدا ہوئے یہ کہنے لگیں کہ آج پنچایت کا فیصلہ آنا ہے۔ تمہارے بابا جان اور بڑے بھائی گلفام شاہ وہی موجود ہیں۔ نہ جانے اب کیا قیامت ٹوٹے گی ہم پر۔ مگر اماں سائیں، حملہ پہلے ارحم خان نے کیا تھا، غلطی ان کی ہے۔ نہیں بیٹے، جو مرا ہے وہ اپنا بدلہ ضرور لے گا۔ تم نہیں جانتے کہ صفدر خان کے خون میں کیسے ابال اٹھ رہے ہیں۔ اسے اپنے بیٹے کے جنازے کے غم سے زیادہ اپنی انا اور غیرت کا جنازہ اٹھنے کا غم ہے، اور وہ اس غم کا مداوع ضرور کرنے آئے گا۔ تم اسے نہیں جانتے، مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے ہماری زندگی میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اماں سائیں زاروں قطار رو رہی تھیں۔ میں سب سنبھال لوں گا، آپ فکر نہ کریں، میں بھی وہاں ابھی جاؤں گا، دیکھوں تو صحیح کہ اس گاؤں کے نیک بزرگ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جہاں آرا بیگم کہنے لگیں کہ ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم یہیں رکو، تمہارے بابا سب سنبھال لیں گے، تم ان پر بھروسہ رکھو۔ مگر ہاشم کی جان تو جیسے سولی پر لٹکی تھی۔ وہ اپنے ذہن میں جوڑ توڑ کر رہا تھا کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ اسے راہم خان کی موت کا بے پناہ افسوس تھا، اور زرناب کا بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ جانتا تھا کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہوگی۔ کاش وہ اس کے پاس جا سکتا، اسے بتا سکتا کہ معاملہ کیا تھا، مگر وہ سوچ کر ہی رہ گیا۔ ویسے بھی زخم ابھی تازہ تھا، بار بار چکر آ رہے تھے، نگاہت حد سے زیادہ تھی، خون بہت بہہ چکا تھا۔ وہ بیڈ پر نڈھال سا ہو کر گر پڑا اور اپنے ماتھے کو انگلیوں سے سہلانے لگا۔ بہار نور اس کے پہلو میں آ بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ اسے اپنے چچا کو اس حالت میں دیکھنا بہت برا لگ رہا تھا۔ میری گڑیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ دیکھو میں زندہ سلامت ہوں، بول سکتا ہوں، ہنس بھی سکتا ہوں۔ ہاشم اسے تسلیاں دینے لگا، مگر بہارے اس کے آنسو کم نہیں ہو رہے تھے۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ کیا ہوگا چاچو۔ ارے میری ننھی پری، کیا جانتی ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاشم اسے تسلیاں دینے لگا، جو نہ جانے کس سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ پچھلے سال جب آپ لندن میں تھے تب بھی یہاں گاؤں میں ایک بہت بڑا بھوچال آیا تھا، کیونکہ اس گاؤں میں اگر کوئی خان قتل کر دیا جائے تو اس کا خمیازہ مقتول کے سارے خاندان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہاشم شاہ اس ننھی سی لڑکی کی اس قدر سنجیدہ بات پر جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ ارے گڑیا، آپ تو بہت سمجھداری والی باتیں کرتی ہو۔ لگتا ہے جو چاکلیٹس میں آپ کو وہاں سے بھیجتا تھا وہ کھا کھا کر آپ کا دماغ بہت چلنے لگا ہے۔ ہاشم شاہ نے بہار نور کی بات کی سنگینی کم کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جو ہاشم شاہ کی بات پر بالکل بھی نہیں ہنسی تھی، بلکہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ لاٹھی کے سہارے جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا، ہر طرف سناٹا تھا، یوں جیسے موت صفدر کے گھر نہیں بلکہ یہاں پر ہوئی ہوگی۔ ایک دم سے جھرجھری سی لی۔ آج وہ تیسرے دن ڈسچارج ہو کر آیا تھا۔ نہ جانے پنچایت نے کیا فیصلہ کیا تھا، وہ اس بات سے بے خبر تھا۔ ہاسپٹل اس کے پیچھے صرف گلفام شاہ ہی آیا تھا، بہت خاموش اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ہاشم نے ارکم شاہ کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا، وہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم قانونی کارروائی کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ غلطی راہم خان کی تھی۔ ارکم نے تو بس دفاع کیا تھا، اور راہم مکمل طور پر نشے میں تھا۔ اس نے میری جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔
یہ تو میری اپنی قسمت تھی کہ مجھے گولی سینے کے بجائے بازو میں لگی۔ ہمارا کیس مضبوط ہے، ارکم شاہ کو کچھ نہیں ہوگا، میں اپنے بھائی کے لیے آخری دم تک لڑوں گا۔ ہاشم شاہ نے گلفام شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی، مگر گلفام شاہ کے چہرے کی سنجیدگی برقرار رہی تھی۔ کہنے لگا کہ باقی باتیں گھر میں جا کر کریں گے، بھائی ابھی آپ یہاں سے چلیں۔ اور اب جب وہ حویلی میں آ گیا تھا تو ہر طرف ہو کا عالم تھا، نہ اماں سائیں اس کے استقبال کے لیے آئی تھیں اور نہ ہی بہار نور، نہ جانے وہ کہاں غائب تھی۔ اور یہ کاشانے کی بچی، اسے تو میں دیکھ لیتا ہوں، مجال ہے جو اپنے بھائی کو پوچھنے تک ہاسپٹل آئی ہو۔ ویسے تو بڑی محبت کا دعویٰ کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر جانے والی سیڑھیوں پر قدم رکھتا، اچانک ہی گلفام شاہ نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا کہ ابھی آپ بابا جان کے کمرے میں آئیں، کچھ بات کرنی ہے۔ پہلی بار ہاشم شاہ کا ماتھا ٹھنکا تھا اور اسے کچھ بہت ہی غلط ہونے کا احساس چاروں طرف سے گھیرنے لگا۔ گلفام بھائی، ارکم ٹھیک تو ہے نا؟ آپ مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ مجھے بتائیں وہ کہاں ہے؟ ہاشم شاہ کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ ارکم بالکل ٹھیک ہے اور وہ بالکل محفوظ ہے، کیونکہ اس قبیلے کے رواج کے مطابق قتل کرنے کا خمیازہ قاتل کو نہیں بلکہ اس کے گھر والوں کو بھگتنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر اس گھر کی۔ گلفام شاہ، ابھی میں زندہ ہوں، تمہیں میں نے کہا تھا کہ ہاشم شاہ کو میرے کمرے میں لے کر آؤ، اور تم خود ہی اس کے گھر کے بڑے بن کر جو منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہے ہو۔ حشمت شاہ پورے جلال کے عالم میں اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے تھے، اور گلفام شاہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے لبوں میں دم توڑ گئی۔ اس نے سر جھکا دیا اور ہاشم شاہ کو لگا جیسے اس کی چھٹی حس اسے کسی بہت ہی بری خبر سے نوازنا چاہتی ہے۔ وہ جلدی سے اپنے باپ حشمت شاہ کے روبرو جا کر کھڑا ہوا۔ بابا سائیں، آپ مجھے پہیلیاں مت بجھوائیں، اور جو بھی بات ہے مجھے اچھی طرح سے بتائیں۔ آخر کیا ہوا ہے فیصلہ؟ کوئی مجھے کچھ بتا نہیں رہا، اور گھر کی عورتیں کہاں ہیں؟ وہ ارد گرد خاموش حویلی کو دیکھنے لگا۔ تم میرے کمرے میں آؤ ہاشم شاہ، کمرے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ حشمت شاہ نے ہاشم شاہ کی بات کو نظر انداز کر کے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی اندر چلے گئے۔ ہاشم شاہ اندر آیا تو دروازہ بند کر دیا۔ اس کا دل سینے کے اندر اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ہاشم شاہ، تم پورے 4 سال پردیس رہے ہو، مگر تم اس خاندان اور اس قبیلے کی روایتوں سے اچھی طرح سے واقف ہو، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ صفدر خان کوئی عام انسان نہیں، وہ ہماری ہی ٹکر کا ہے، اور اس کا جوان بیٹا مرا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ارکم کے فرار ہونے کے بعد وہ ہمارے خاندان کا پیچھا چھوڑ دے گا؟ اس لیے میں نے اپنے قبیلے کی روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے پنچایت کے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا، کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے۔ میرے بیٹے میرا بازو ہیں، میری نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ، اور میں اپنی کسی بھی بیٹے کی قربانی دے کر اپنی نسل کی جڑیں نہیں کاٹنا چاہتا۔ اس لیے پنچایت کے فیصلے کے مطابق اور راہم خان کے قتل کے بدلے انہوں نے ونی کا مطالبہ کیا تھا، اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کرنے پر مجبور ہو گیا۔ نہیں بابا سائیں، بس، آپ نے یہ بات اپنے منہ سے نکالی بھی کیسے؟ بھاڑ میں جائے پنچایت، اور بھاڑ میں جائے اس قبیلے کے ریت رواج۔ خبردار، جو میرے خاندان کی کسی عورت کی طرف کسی نے دیکھا بھی تو۔ بابا سائیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر آج آپ کی بات نے مجھے بہت دکھ پہنچایا۔ کیا آپ اس گھر کی عورتوں کو اتنا بے مول سمجھتے ہیں؟ ہاشم شاہ کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ پڑ چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی جان سے عزیز باپ کے سامنے کیسے آواز نیچی رکھے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون ہماری حویلی کی دہلیز پار کرے گا۔ انہیں میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی قربانی دینے کی حامی بھر لی، مگر میں ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ہاشم شاہ، ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ ویسے بھی کاشانے کا رشتہ میں وہیں کرنے کا سوچ رہا تھا۔ زبیر خان اچھا لڑکا ہے، اور تم تو جانتے ہو کہ کب سے صفدر خان میرے ہی بھائی کی جائیداد پر قابض ہو کر بیٹھا ہے۔ اچھا ہے، اب دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔
حشمت نے ہاشم شاہ کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بابا سائیں، آپ کا شانے کے لیے زبیر کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ ان پڑھ، جاہل، شادی شدہ۔ مجھے افسوس ہے آپ کی سوچ پر۔ میں اپنی بہن کو کسی قیمت پر بھی ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ میرا راستہ چھوڑیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ہاشم دروازہ کھول کر زور سے بند کرتا ہوا باہر کی جانب بھاگا۔ اسے اپنا زخم اور اپنی تکلیف بھول گئی اور وہ ہانپتا ہوا سیڑھی چڑھنے لگا۔ نہ جانے کاشان نے یہ بات سنی ہوگی تو وہ رو رو کر پاگل ہو چکی ہوگی، مگر میں اسے اس سب کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ میری معصوم بہن کو کچھ نہیں ہوگا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ ہاشم شاہ کے ہوتے ہوئے اس گھر کی عزت پر کوئی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ وہ دماغ میں سوچتا ہوا تیز تیز سیڑھیاں پھلانگنے لگا۔ کاشانے کے کمرے میں بغیر دستک کے گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ یقیناً وہ چھت پر لگے جھولے پر بیٹھی رو رہی ہوگی۔ اسے رہ رہ کر بابا سائیں پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس فیصلے پر کیسے سر جھکا سکتے تھے؟ مگر یہ وقت ان سب کو سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے چھت پر گیا۔ جھولے پر وہ بالکل گمسم سی بیٹھی جھولا جھول رہی تھی۔ ہاشم جلدی سے جھولا روک کر اس کے گھٹنوں میں بیٹھا، اس کے دونوں گالوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ بہار نور، مجھے بتاؤ کہ کاشانے کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں ہے اور ہاسپٹل بھی نہیں آئی مجھے پوچھنے۔ کیا وہ مجھ سے اس قدر روٹھ گئی ہے کہ اپنے بھائی کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی؟ ادھر آؤ، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے، مجھے لے چلو اس کے پاس۔ وہ بہارے کا ہاتھ پکڑتا ہوا پاگلوں کی طرح اسے گھسیٹتے ہوئے جانے لگا کہ بہارے نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور ہاشم ایک دم سے ٹھٹک کر رہ گیا۔ واپس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ بہارے نور کی آنکھیں بالکل بے نور ہو چکی تھیں، جیسے ہاشم چاچو وہ اسے لے گئے کل رات کوئی۔ آپ نے بہت دیر کر دی۔ وہ جاتے وقت بھی صرف اور صرف آپ کو پکار رہی تھی، مگر اس خاندان کے ظالم مردوں نے میری معصوم پھپھو کو اپنی روایات کے بھینٹ چڑھا دیا۔ یہ بھی خیال نہ آیا کہ وہ کتنی الگ تھی، وہ کتنی اچھی تھی۔ وہ زبیر خان سے نفرت کرتی ہے، کیا وہ یہ سب کچھ ڈیزرو کرتی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ بہار نور کھوئے کھوئے سے انداز میں بولے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شاید آنسو بہا بہا کر مزید بہنے سے انکاری تھیں، اور ہاشم کو لگا جیسے زمین آسمان کی گردش تھم گئی ہو، جیسے سور پھونک دیا گیا ہو اور بس قیامت آنے کا ٹائم ہو گیا ہو۔ اسے لگا جیسے اس کا ایک بازو نہیں بلکہ پورا جسم مفلوج ہو چکا ہو، اور جب وہ اس سب کا مطلب سمجھا تو بالکل پاگلوں کی طرح سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے اور شروعات اپنے باپ اور اپنے بھائیوں سے کرے۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آیا، الماری کھولی، آدھے کپڑے نیچے گر گئے اور بالآخر اسے وہ چیز مل گئی، اس کی پسٹل جو اس نے کبھی نہیں چلائی تھی، مگر آج صحیح وقت تھا اسے چلانے کا۔ آج جو بھی اس کے سامنے آئے گا وہ اسے بغیر سوچے سمجھے مار دے گا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلا تو سامنے حشمت شاہ کھڑے تھے۔ ہاشم شاہ، جتنی آگ تمہارے اندر بھڑک رہی ہے اس سے کہیں زیادہ آگ میرے اندر ہے، مگر ہمیں پنچایت کے فیصلے کو ہر صورت ماننا پڑے گا۔ ہم اپنی روایات سے پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں۔ بابا سائیں، میرے راستے سے ہٹ جائیے۔ میں آپ کو اس فیصلے کو قبول کرنے پر کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے میری معصوم بہن کی قربانی دے دی جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اور گناہ گار چوہے کی طرح بل میں گھسا ہے۔ میں آج کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے راستے سے ہٹیے۔ ہاشم شاہ، تم یہ بات بھول رہے ہو کہ اس نے صرف تمہاری جان بچانے کے لیے اس پر وار کیا تھا، جسے تم چوہا بول رہے ہو۔ اور بابا سائیں، آپ بھی یہ بات بھول رہے ہیں کہ آپ نے ایک بے قصور کو سولی چڑھایا۔ آپ سے اس کا حساب کتاب خدا تو بعد میں دے گا، مگر میں پہلے کروں گا۔ پہلے میں کاشانے کو لے کر آ جاؤں، اور اگر اس کا ایک بال بھی پھیکا ہوا تو میں ہاشم شاہ، والد حشمت شاہ، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ خانوں اور شاہوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا۔ کیونکہ کاشانے میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اس کا اندازہ شاید آپ کو نہیں ہوا۔ تو سن لو ہاشم شاہ،
کہ تم جس لڑکی کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے بیٹھے ہو وہ بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ اس حویلی سے باہر قدم نکالنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ بہن کی خوشی کی کیے تمہیں اپنی محبت کو قربان کرنا ہوگا، کیونکہ اگر تم کاشانے کو واپس لاؤ گے تو وہ زرناب کو اس گھر کی بہو کبھی نہیں بنائیں گے۔ ہاشم کے قدم ایک دم منجمد ہوئے، پلٹ کر اپنے بابا کو دیکھا جو فیصلہ باپ بن کر نہیں بلکہ ایک جواری بن کر رہے تھے۔ بابا سائیں، ہاشم اتنا بے غیرت نہیں کہ اپنی معصوم بہن کو سولی چڑھا کر اپنے سر پر صحرا سجا لے گا۔ اگر زرناب کو میں اس وجہ سے کھوتا ہوں تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، مگر اپنی بہن کو میں کسی بھی قیمت پر وہاں نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھر سے نکل گئے اور حشمت شاہ کو لگا آج ان کا بیٹا ان سے بھی بڑا ہو گیا، جلال میں بھی اور طاقت میں بھی، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ جنگ بندی نہیں تھی بلکہ اصلی جنگ کا اعلان تھا۔ ہاشم شاہ صفدر خان کی حویلی کے سامنے اپنی جیپ روکتا نیچے اترا۔ اس کی آنکھوں میں خون بھی اتر رہا تھا۔ آج وہ سب کو جلا کر راکھ کرنے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ پورے 12 گھنٹے ہو چکے تھے کاشانے کو ادھر آئے ہوئے۔ نہ جانے ان ظالموں نے میری معصوم بہن کے ساتھ، اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر دماغ میں یہ سوال ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا کہ کیا ونی میں آئی لڑکی کے ساتھ نرمی والا سلوک کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کا جواب ہاشم شاہ کے چہرے کی سرخی مزید بڑھا جاتا۔ گارڈز نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی جو حویلی کے باہر پہرا دے رہے تھے، مگر ہاشم نے اپنا پستول اس کی کن پٹی پر رکھا کہ جان پیاری ہے تو ہٹ جاؤ، ورنہ پستول سے گولی نکلنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ہاشم حویلی کے اندر داخل ہو چکا تھا اور زور سے دھاڑا۔ اس کی للکار سن کر جو جہاں کھڑا تھا وہیں سہم گیا۔ میں ہاشم شاہ آج اپنی بہن کو یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ اگر کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو روک کر دکھائے مجھے۔ سامنے کھڑے صفدر خان اور اس کا بیٹا زبیر خان اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ قدم قدم چلتا ہاشم شاہ کے روبرو آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم بندوقوں اور ان للکاروں سے ڈرنے والے لوگ ہیں؟ جو کچھ تمہارے بھائی نے کیا ہے اس کے بعد بھی تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے اس حویلی میں قدم رکھا اور پنچایت کے فیصلے کو چیلنج کیا، مگر اب تم آ ہی گئے ہو تو تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ جاؤ اور لے جاؤ اپنی بہن کو، وہ اب میرے کسی کام کی نہیں رہی۔ زبیر خان نے اس قدر سرد لہجے میں کہا کہ ہاشم کے جسم کی ہڈیاں چٹکنے لگیں۔ کیا کیا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ؟ خبیث بھیڑیے، اگر اس کے جسم پر ایک خروچ بھی آئی نا تو میں تمہاری ہستی مٹا کر جاؤں گا۔ ارے میں نے تو اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ بالکل انچھوئی ہے ابھی تک، ورنہ میرا ارادہ تو اس کے ساتھ بہت کچھ کرنے کا تھا، مگر زبیر نے ایک سرد آہ بھری۔ ہمارا بدلہ مکمل ہو چکا ہے، تم اسے لے جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ اس نے بات مکمل کی تو ہاشم بجلی کی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر گیا۔ اس کا دل انجانے وسوسوں میں گھر چکا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس درندے نے میری بہن کو کچھ نہ کہا ہو۔ کاشانے، کاشانے! پوری حویلی ہاشم کی اس یک لفظی پکار پر سہم سی گئی، اور پھر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اسے مل گئی۔ یوں لگا جیسے وہ اگلا سانس تک نہیں لے پائے گا۔ کمرے کے فرش کے بیچوں بیچ وہ بے جان سا وجود آڑا ترچھا پڑا تھا۔ اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے۔ بھائی، اس بار آپ آئیں گے نا تو میں بھی آپ کے ساتھ لندن جاؤں گی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، یہاں کے لوگ بہت سفاک اور ظالم ہیں، عورتوں کو تو بس بلی کا بکرا سمجھتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا کہ اپنے سارے گناہوں کا بدلہ ہم مظلوم عورتوں کے وجود سے پورا کریں۔ کاشانے کے الفاظ اس کے کانوں میں شور مچا رہے تھے۔ لالا، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ آپ اس بندوق کی نالی سے نہیں کریں گے، بلکہ اپنی تعلیم، شعور اور عقل سے کریں گے، کیونکہ آپ ان جیسے نہیں ہیں اور مجھے آپ پر بہت مان ہے۔ اس کے ہاتھ سے پسٹل گر چکا تھا اور وہ قدم قدم چلتا وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا، یوں جیسے اپنے ہی مردہ وجود کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہو۔ لالا، اگر کسی نے بھی میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی نا
تو میں اپنی جان لے لوں گی، کیونکہ عزت کے بغیر تو زندگی ویسے بھی جہنم سے بدتر ہوتی ہے۔ اور آج کا شان حشمت شاہ نے اپنی بات کو پورا کیا تھا۔ اس نے واقعی اپنی جان لے لی تھی۔ وہ اس کے سرد ہاتھوں کو تھام کر چومنے لگا، جس کی کلائی کی نسوں سے خون رس رس کر فرش پر جا بجا بکھر چکا تھا، اور یوں ایک خون ریز جنگ کا اختتام ہو چکا تھا، یا شاید شروعات۔ ہاشم کی پوری دنیا لٹ چکی تھی۔ اب اسے کاشانے کا دوسرا وعدہ پورا کرنا تھا۔ اسے فیصلہ بندوق سے نہیں کرنا تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر اسی جوش سے نیچے آیا تھا۔ اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا۔ نیچے صفدر خان اور اس کا بیٹا ہاشم شاہ کا اگلا قدم اٹھائے جانے کے انتظار میں تھے، جو بالکل کسی زخمی شیر کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ ان باپ بیٹے کو وہیں چھوڑ کر ساتھ والے کمرے میں گھس گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کمرہ کس کا، اس لیے بغیر اجازت کے اندر چلا گیا۔ وہ بیڈ کے کونے کے ساتھ ٹیک لگا کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ جسے 4 سال بعد روبرو دیکھنے کے لیے اس نے کتنے میلوں کے فاصلے طے کیے تھے، جو اب مزید بڑھ گئے تھے۔ اس کے ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں بالکل ہاشم شاہ کی طرح سرخ اور زخمی تھیں۔ ہاشم شاہ کو یوں کمرے میں موجود پا کر ایک دم سے اٹھی، آنکھوں میں بے پناہ خوف اتر آیا۔ ہاشم، آپ یہاں؟ تو بتاؤ مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ تم زرناب، تم نے کیسے اپنی دوست کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ کیا تم نہیں جانتی تھی کہ وہ اس درندے کو خود کو سونپنے سے پہلے اپنی جان لے لیتی؟ اور دیکھو اس نے اپنی جان لے لی، وہ مر چکی ہے، اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ میں کچھ نہیں جانتی تھی ہاشم، قسم لے لو مجھے آج صبح خبر ملی کہ کاشانے ونی میں آئی ہے۔ جب میں بس ایک لفظ نہ نکلے تمہارے منہ سے، تم سب کے سب ایک جیسے ہو، اور تم جیسے ظالموں سے نپٹنا مجھے خوب آتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ہاشم نے زور سے اس کی کلائی پکڑی۔ دوسرے ہاتھ میں پسٹل پکڑے وہ باہر کی طرف آیا۔ باہر گارڈز پہلے سے کھڑے تھے، کیونکہ صفدر اور زبیر کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ہاشم شاہ کیا کرے گا۔ میری بہن کا ہاتھ چھوڑ دو ہاشم شاہ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، زبیر جلال سے بولا۔ ورنہ کیا کرو گے تم؟ ہاں، میں تمہاری نظروں کے سامنے اس کا خون کر دوں گا۔ تم کیا بگاڑ لوگے میرا؟ مار دو گے مجھے تو مار دو، کیونکہ میں کچھ دیر پہلے ہی مر چکا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ہاشم نے زرناب کی کن پٹی پر پسٹل رکھ دی، جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور شوق سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو مجھ سے محبت۔ زبیر اور صفدر خان بالکل سکتے میں رہ گئے۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہاشم شاہ اس وقت کچھ بھی کر گزرے گا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ اگر اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو، کیونکہ اگر یہ مر گئی تو تمہاری بیوی جس کے بل پر تم خان بنے پھرتے ہو، وہ تمہیں زندہ درگور کر دے گی۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ زرناب کی جان تمہارے لیے کس قدر قیمتی ہے۔ صفدر خان، اس لیے ہٹ جاؤ۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ صفدر کو گارڈز کو اشارہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنی بندوقیں واپس نیچے کر لیں، اور ہاشم شاہ زرناب کا ہاتھ تھامے اس حویلی سے نکل آیا۔ ابھی اسے دوبارہ واپس آنا تھا اپنی بہن کی لاش اٹھانے کے لیے۔ زرناب بے یقین نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کا یہ جلال وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو آج تک ہاشم شاہ کی آنکھوں میں اپنے لیے عشق دیکھا تھا، اب یہ جلال دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ شاہ حویلی میں سوگ کا سما تھا، جہاں آرا بیگم آج دوسری بار بے موت مری تھیں۔ پہلے بیٹی کے ونی کے فیصلے نے انہیں مار دیا تھا، اور اب مری ہوئی بیٹی کو دیکھ کر ان کی جان نکل گئی تھی۔ حشمت شاہ خاموش آنسو بہا رہے تھے۔ کاشانے ان کی لاڈلی بیٹی تھی، جو ان کے فیصلے کی سفاکیت کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ آخر انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو چنا تھا، کیونکہ بیٹیاں تو شاید پیدا ہی قربان ہونے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہر کوئی کاشانے کے لیے دھاڑے مار کر رو رہا تھا، مگر ہاشم شاہ اپنے کمرے میں ونگ چیئر پر بالکل خاموش بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں میں کاشانے کی لامتناہی یادوں سے لڑ رہا تھا۔ اب اس کی ساری زندگی بس یوں ہی گزرنے والی تھی۔ اس کا غم بہت بڑا تھا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب مزید یہاں نہیں رہ سکتا۔
اس قبیلے کے سسٹم کو بدلنے کے لیے اسے ایک لمبی جنگ لڑنا تھی تاکہ کوئی اور کاشانیں اس سفاکیت کی بھینٹ نہ چڑھے۔ اور زرناب، وہ بھی تو قصوروار تھی، بہت دعوے کرتی تھی نا کاشانے سے دوستی کے اور مجھ سے محبت کے۔ کیا اسے نہیں علم تھا کہ کاشانے ہاشم شاہ کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ زرناب ساتھ والے کمرے میں سسک رہی تھی، بار بار اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ اس کی جان سے عزیز دوست نے اپنی ہی جان لے لی تھی، اور اس کا جان سے پیارا محبوب اس سب کا قصوروار اسے ٹھہرا رہا تھا۔ اس کا دکھ شاید ہاشم شاہ کے غم جتنا بڑا تھا۔ کاش کہ وہ سمجھ پائے۔ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ جہاں آرا نے تشویش سے پوچھا۔ اماں سائیں، اب میرا یہاں کوئی کام نہیں، میں یہاں رکوں گا تو مر جاؤں گا، اور کاش میں مر ہی جاؤں، مگر موت ہر کسی پر مہربان تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ بیٹا وہ زرناب، اس کا کیا قصور ہے بیٹا؟ اسے کیوں قیدی بنا کر رکھا ہے؟ جہاں آرا بیگم نے ڈرتے ہوئے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ آج کاشانے کو قبر میں اترے تیسرا دن تھا، اور زرناب بھی جیسے بند کمرے جتنی قبر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ حویلی کے مکینوں میں اتنی جرت نہ تھی کہ ہاشم شاہ سے کچھ بھی سوال کر سکتے، اور ویسے بھی حشمت شاہ اور گلفام شاہ ہاشم کے اس فیصلے پر مطمئن تھے، کیونکہ کاشانے کا بدلہ اب وہ زرناب سے لینا چاہتے تھے، اسے تڑپانا چاہتے تھے کہ نہ وہ جیے نہ مرے۔ اسی طرح ہی صفدر خان کی جھوٹی انا کو توڑا جا سکتا تھا، اور جس دولت پر وہ راج کر رہا تھا وہ اب پلٹ کر حویلی آ چکی تھی، زرناب کی صورت میں۔ مگر ہاشم کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میرے بچے، میں جانتی ہوں کہ کاشانے تمہارے لیے کیا تھی، مگر اس کی موت کا بدلہ تم یوں نہیں لے سکتے۔ تمہاری سوچ بھی اپنے باپ اور بھائیوں جیسی کیوں نکلی؟ تمہیں تو میں نے باشعور انسان بنایا تھا، اور ویسے بھی زرناب تو تمہاری بچپن کی محبت ہے، اسے یوں اذیت مت دو۔ اماں سائیں، کیا آپ مجھے اتنا گرا ہوا سمجھتی ہیں کہ میں ایک عورت کی موت کا بدلہ دوسری عورت کو زندہ درگور کر کے لوں گا؟ ہاشم کو جیسے افسوس ہوا تھا۔ زرناب کاشانے کی موت میں اگر قصوروار ہے بھی، تب بھی میں اسے کوئی سزا دینے کے لیے یہاں نہیں لایا ہوں، تو پھر وہ کیوں 3 دن سے کمرے میں بند ہے؟ جہاں آرا کو جیسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس لیے اماں سائیں، تاکہ وہ بھی کل کو کاشانے کی طرح ان خانوں اور شاہوں کے گناہوں کی بھینٹ نہ چڑھے۔ آپ جانتی ہیں کاشانے، بہار نور اور زرناب، ان تینوں میں میری جان بستی ہے، اور جو بچ گئی ہیں میں ان کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں ان قبیلے کی صدیوں پرانی روایات سے اکیلا نہیں لڑ سکتا، مگر اتنا تو کر ہی سکتا ہوں نا کہ اپنے جان سے پیاروں کو یہاں سے بہت دور لے جاؤں۔ آج میں زرناب کے ساتھ نکاح کرنے والا ہوں۔ میں نے زرناب کی ماں سے اجازت طلب کر لی ہے، اور وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹی محفوظ رہے۔ ان کو جو آپ کی طرح مجھ سے خدشہ تھا، میں ان کو وضاحت دے چکا ہوں، اور کسی کو بھی مجھے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ کو آپ کے بیٹے کا فیصلہ منظور ہے اماں سائیں؟ کیا آپ کو ہاشم شاہ پر بھروسہ ہے؟ وہ بہت مان سے جہاں آرا سے مخاطب ہوا تو جہاں آرا نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جس کی رگوں میں شاہوں کا خون تو تھا، مگر وہ ان جیسا نہ تھا۔ زرناب نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر کاغذ پر گرا تھا، جو نہ جانے خوف کا تھا یا امید کا۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی، جسے وہ ہاشم شاہ کے ساتھ جوڑنے کے خواب بچپن سے سجایا کرتی تھی، وہ اتنی آسانی سے اسے مل جائے گا۔ اور اب ملا بھی تھا تو دل انجانے وہموں کا شکار تھا۔ ہاشم کی اس کے لیے محبت اور پسندیدگی کیا اب نفرت اور بدگمانی میں گر جائے گی؟ کیا وہ ساری زندگی اس گناہ کی بھینٹ چڑھ جائے گی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا؟ جب نکاح خواں کمرے سے چلے گئے تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ زرناب، آنٹی آپ مت روئیں، میرے چاچو بہت اچھے ہیں، میں انہیں جانتی ہوں، وہ ظاہری طور پر آپ سے غصہ ہیں، مگر وہ اندر سے بہت خوش ہیں۔ بہار نور نے زرناب کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ زرناب نے اس چھوٹی سی پری کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا، اور وہ دونوں ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ پلیز بہارے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تم میرے پاس رہو، کہیں مت جانا۔ آج یوں لگ رہا تھا جیسے زرناب کوئی چھوٹی بچی ہو، اور بہار نور
اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ بے شک وہ اس خاندان کی بہت بہادر بچی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دشمن جاں اندر داخل ہوا۔ زرناب نے بہارے کو اور بھی زور سے پکڑ لیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بہارے نور، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اپنے کمرے میں جائیے، ماما آپ کو بلا رہی ہیں۔ ہاشم نے روبدار لہجے میں کہا۔ چاچو، زرناب آنٹی کو کچھ مت کہیے گا، وہ پہلے ہی بہت ڈری ہوئی ہیں، انہیں اپنی ایکٹنگ سے مزید نہ ڈرائیے گا، کیونکہ آپ بہت برے ایکٹر ہیں۔ بہارے اسے گھوری ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئی اور اس کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کاش وہ اپنے خاندان کی ان نازک کلیوں کی حفاظت کر سکتا، کاش زرناب اس کی زندگی میں یوں شامل نہ ہوئی ہوتی، ڈر اور خوف سے، کسی دشمنی کو نبھانے کی زد میں۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ لبوں سے خارج کیے واش روم میں چلا گیا۔ ابھی اسے کاش آنے کا غم ان پانی کی بوندوں میں مزید بہانا تھا، تبھی وہ اپنے دل کو اس نئے رشتے کے لیے تر و تازہ کر سکتا تھا، جسے پانے کے لیے اس نے بچپن سے اپنی آنکھوں میں خواب سجائے تھے۔ زرناب ہاشم کی بچپن کی محبت تھی، ہاشم سے 5 سال چھوٹی اور کاشانے کی ہم عمر تھی۔ صفدر شاہ کی دوسری بیوی فرحت بیگم کی بیٹی۔ فرحت بیگم کے پہلے شوہر کے قتل کے بعد صفدر شاہ نے ان سے شادی کر لی تھی، کیونکہ فرحت کے پہلے شوہر مانگ شاہ اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے ہزاروں ایکڑ زمینیں چھوڑ گئے تھے۔ صفدر خان نے جائیداد کے لالچ میں ایک بیوہ عورت اور اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ فرحت بیگم کو بھی ایک چھت اور مرد کا سہارا چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے صفدر خان سے شادی کر لی، اور یوں اس قبیلے میں 2 طاقتور آمنے سامنے آ گئے۔ حشمت شاہ کی صفدر خان سے شروع سے ہی پرخاش تھی، کیونکہ فرحت بیگم حشمت شاہ کی بھابی تھیں، اور اپنے بھائی کی موت کے بعد ان کے بھائی کی ساری جائیداد فرحت اور زرناب کے حصے میں چلی گئی تھی، کیونکہ مانک شاہ اپنی جائیداد اپنی زندگی میں ہی فرحت اور زرناب کے نام کر گئے تھے۔ اس لیے جب وہی جائیداد صفدر خان کی جاگیر بنی تو حشمت کا خون کھولنے لگا، اور یوں یہ پرخاش وقت کے ساتھ ساتھ دشمنی میں ڈھل گئی۔ زرناب اور فرحت اکثر ہی ہاشم کی حویلی میں آتی تھیں۔ صفدر کو یہ بات پسند نہ تھی، مگر وہ بھابھی کے احترام میں خاموش رہتے تھے۔ بس ایک سرد جنگ سی تھی 2 خاندانوں میں، اور ہاشم شاہ یہ بات جانتا تھا، پھر بھی اسے بھولی صورت والی زرناب سے محبت ہو گئی، جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی گئی۔ ہاشم شاہ کو ان قبیلے کے جھمیلوں سے ہٹ کر پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زرناب اور کاشانے بھی پڑھیں، مگر زرناب کو میٹرک کے بعد ہی گھر بیٹھنا پڑا، مگر کاشانے کے لیے ہاشم اپنے بابا کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور یوں وہ کالج جانے لگی اور ہاشم لندن چلا گیا، مگر زرناب سے وعدہ کر کے گیا کہ وہ آتے ساتھ ہی اس کا ہاتھ مانگے گا، اس کے لیے جنگ بھی لڑنا پڑی تو لڑے گا۔ اور جب وہ 4 سال پردیس کاٹ کر واپس آیا، اپنی آنکھوں میں ڈھیروں ارمان سجائے، تو اس کے آتے ساتھ ہی اس کی زندگی میں اتنا بڑا بھوچال آ گیا کہ اپنی جان سے عزیز بہن زرناب کے سوتیلے بھائی زبیر کی ونی میں آ گئی۔ اور جب کاشانے نے خودکشی کر لی، تب ہاشم کو علم ہوا وہ اپنی بہن کو کھو چکا تھا، مگر اپنی بچپن کی محبت کو کیسے کھو سکتا تھا، جو اسے یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ بھی کسی دشمنی کی ضد میں آ جائے گی۔ اس لیے اس نے فیصلہ بندوق سے نہیں عقل سے کیا تھا، اور آج وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی، اس کے کمرے کی زینت بن چکی تھی۔ ہاشم کا دل زخمی تھا، کہیں نہ کہیں وہ زرناب سے بھی ناراض تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کاشانے زرناب کے گھر اس کے بھائی کی دلہن بن کر جائے اور زرناب اس بات سے واقف نہ ہو؟ اگر وہ خود بے بس تھی تو ہاشم کو ایک کال تو کر ہی سکتی تھی نا۔ وہ واش روم سے باہر نکلا، گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑتا آئینے کے سامنے کھڑا تھا، آنکھیں بھی سرخ انگارے کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آئی، بغیر کسی بناؤ سنگار کے سادہ سے لباس میں اس کی دلہن قیامت ڈھا رہی تھی، مگر ہاشم نے اپنی نظریں بدل لیں۔ زرناب کے دل کو دہکا سا لگا، وہ سب کچھ سہ سکتی تھی، مگر ہاشم کی بدگمانی اس کی جان ہوا کرنے کے لیے کافی تھی۔ ہاشم، میں بے گناہ ہوں، بالکل اسی طرح جیسے کاشانے بے قصور تھی، مت لو اس کا نام پلیز، ورنہ اس کے حصے کا درد جو میرے سینے میں پل ہے
وہ تمہارے جسم میں منتقل کر دوں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہاشم کہ مجھے درد نہیں؟ میں تکلیف میں نہیں ہوں؟ وہ میری دوست نہیں، میری بہن تھی، میری ہمراز، میری بچپن کی ساتھی۔ تم تو پورے 4 سال اس سے دور رہے، مگر میں ایک پل کے لیے بھی اپنی سہیلی سے جدا نہیں ہوئی تھی ہاشم۔ ہمارا یارانہ مثالی تھا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں نے اس کی جان لینے میں اپنا حصہ ڈالا؟ میں تو بے خبری میں ماری گئی ہاشم، کاش اس کی جگہ میں مر جاتی۔ وہ ہاشم کے قدموں میں بیٹھ گئی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر قالین میں جذب ہونے لگے۔ ہاشم کے دل کو کچھ ہوا، جلدی سے اس کے ساتھ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتا گیا، اس کے دونوں کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ جس کے آنسوؤں میں سچائی تھی، دیانت داری تھی، وہ سچ بول رہی تھی۔ وہ واقعی ہاشم کی طرح بے خبری میں ماری گئی تھی۔ ہاشم نے ایک جھٹکے سے اسے سینے سے لگا لیا۔ جو آگ اندر بھڑک رہی تھی اس پر محبت کی ٹھنڈی آبشار پڑنے لگی۔ زخموں کو مسحائی کی کچھ دوا ملی تو دل کو راحت سی ہوئی۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاشم شاہ اپنی بہن کے بدلے زبیر کی بہن کو لے کر آیا، اسے 3 دن قید میں رکھا ہے اور اب نہ جانے اس کے ساتھ کیسا درندوں جیسا سلوک کرے گا۔ تم بھی تو یہی سمجھتی ہو، مگر ادھر دیکھو میری آنکھوں میں زرناب۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامتا بولا، کیا تمہیں ہاشم کی آنکھوں میں حیوانیت نظر آ رہی ہے؟ اگر تم قصوروار ہوتی بھی تب بھی میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر کاشانے میں میری جان بستی تھی تو تم میں میرا سب کچھ بستا ہے زرناب۔ میری زندگی کی خوشیاں، میرا سکون، میرا قرار، سب کچھ تم میں قید۔ میں تمہیں ان درندوں کے پاس نہیں چھوڑ سکتا، اور تمہیں وہاں سے نکالنے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہ تھا۔ یہ نہ سمجھنا میں نے اپنی بہن کو وجہ بنا کر تمہیں وہاں سے نکالا ہے، بلکہ تمہارا وہاں سے نکل کر میری ریاست میں آنا بہت ضروری تھا میری جان۔ وہ اس کے کپ کپاتے لبوں پر انگوٹھے کی پور مسلتا بولا۔ اسے اس وقت اس خوف زدہ سی چڑیا پر بہت پیار آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اسے خود میں سمو لے اور کہیں جانے نہ دے۔ میں بہت ڈر گیا ہوں زرناب، اپنی بہن کو یوں دیکھ کر بہت ڈر گیا ہوں۔ اگر کسی اور کو کھو دوں گا تو میرا باقی آدھا جسم بھی مفلوج ہو جائے گا۔ کیا تم مجھے مکمل کرو گی زرناب؟ میں تمہیں اور بہار نور کو یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا۔ مجھے نہیں رہنا ان شفاق لوگوں میں، میں خود کو ان کا حصہ نہیں سمجھتا۔ ابھی بہت اکیلا، بہت کمزور ہوں۔ اگر یہاں رہوں گا تو ٹوٹ کر بکھر جاؤں گا۔ مجھے سمیٹ لینا زرناب، کیونکہ تم میری طاقت ہو۔ تمہیں میری طاقت بننا ہے اور ہمیں مل کر ان کے رواجوں سے لڑنا ہے۔ ہم کل ہی یہاں سے چلے جائیں گے اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں گے۔ کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم میرے لیے سب کچھ چھوڑ سکو؟ اور زرناب نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے اس کی کلائیوں پر رکھ دیے۔ اس کے سارے وہم دور ہو چکے تھے۔ اس کے دل پر ایک دم سے اطمینان کی بارش برسنے لگی اور وہ اپنا سر اس کے سینے میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کی نئی زندگی کی شروعات سے پہلے اس غم کو آنسوؤں میں بہانا تھا جو دونوں کے سینوں کے اندر پنپ رہا تھا۔